پانچ بزرگوں کے نظرات ہیں، اس میں ہر قسم کی طبیعت والا بندہ ان کی طرف پوچھتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی نا تجلی ہوتی ہے اولیاء کرام پر. کسی پر کوئی تجلی، کسی پر کوئی تجلی وارد ہو کر ٹھہر جاتی ہے. اگر کسی پر یا ودود یعنی ودود کی اسم ودود کی تجلی آ گئی تو اس سے سب محبت کریں گے. جیسے خواجہ خواجگان، آپ کا اسم یہی تھا یا ودود، اس کے عامل تھے، اچھا، یہ اس کی تجلی تھی. کہتے ہیں آپ پر اس کی تجلی تھی تو آپ سارے آپ سے پیار کرتے ہیں. ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، بدھ مذہب سارے آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، ہر طرح کے، یعنی جو کسی کو نہیں مانتے وہ بھی آ جاتے ہیں. اور اس کی تجلی مظہر ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیندار طبقہ بھی بعض اوقات ان کو اللہ کو جانے سے کتراتے ہیں. قطر آتا ہے. دیکھیں سیدنا بہاؤدین ذکری مستانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں چلے جائیں آپ کو دل نہیں لگے گا. اور انہی کے پوتے ان کے پاس آپ جائیں تو آپ کا دل وہاں سے جانے کا نہیں چاہے گا، ہلنے کا نہیں چاہے گا کہ نہیں بس میں یہیں بیٹھا ہوں. طبیعت ایک ہونا ہے یا کوئی اور بات؟ نہیں، طبیعت ایک ہونا اور چیز ہے. جب ان کی توجہ کہاں ہے، بات یہ ہے جو جہاں سے کچھ ملے گا وہیں جائے گا نا بندہ. ارواح کو کچھ ملے گا، ارواح کو فیض ملے گا، ارواح متوجہ ہوں گی، سیراب ہوں گی تو وہیں بیٹھی رہیں گی. اور جس کی توجہ الی الخالق ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مخلوق سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، زندہ ہو یا انتقال کر چکا ہو تو پھر وہ الگ معاملہ ہے اس کا. اس کے پاس کوئی جائے گا بھی تو کچھ برکت تو حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ جو خاص فیض ہے جو کسی اور جگہ مل رہا ہے وہ وہاں نہیں ہوگا. اس لیے پھر وہاں لوگ رکیں گے نہیں. بے نیازی ہے ان کی توجہ میں، ان کی طبیعت میں بے نیازی ہے. تو بے نیازی کا معنی ٹھیک ہے جاؤ، یہ والے معاملے. زندہ لوگوں میں بھی ہوتا ہے ایسے، کسی کے پاس آپ جائیں گے بیٹھیں گے دل چاہے گا بیٹھے ہی رہو، اور کسی سے سلام بھی کرنے کا دل نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنی مشہور ہو، نیک مشہور ہو، عالم مشہور ہو، کتنا ہی بڑا ہو، آپ کا دل نہیں ہوگا یار اس کے پاس جا کے بیٹھوں. اسی طرح جائیں گے بھی اگر سنا کے چلے بھی گئے، قریب جائیں گے تو کسی سے دل ملے گا اور کسی سے نہیں. آپ آ جائیں گے یار دل نہیں چاہا میرا نہ. تو یہ ارواح کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور عطاؤں کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جس کا فیض جاری ہے، جس کی طبیعت مفید ہے یعنی فائدہ پہنچانے والی ہے، اس کا معاملہ الگ ہوگا. جس کی مستغنی ہے طبیعت، اس کا معاملہ الگ ہوگا. اب ہر ایک میں ایک جیسی تجلی نہیں. خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ الگ ہے. نظام الدین اولیاء اور خواجہ مخدوم علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ، ان کا معاملہ الگ ہے. ایک طرف جلال ہے، ایک طرف جمال ہے. تو لوگ جلال سے تو بھاگیں گے نا، اور جمال کی طرف جائے گی. میٹھا میٹھا ہپ جیسے کہ نا